بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، دنیا میں جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے قربانی کی گئی تو وہ قربانی حابیل نے کی تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا قابیل نام تھا اور ایک کا حابیل نام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے ہوتے تھے، یعنی ہر مرتبہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ ہوتے تھے۔ جو لڑکی جس لڑکے کے ساتھ پیدا ہو جاتی، آپس میں ان کی شادی ناجائز تھی۔ دوسرے مرتبہ میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہوتی، یعنی جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی آپس میں نہیں ہوتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہو جاتے تو پھر ان کی شادی ہو جاتی۔ اس وقت یہ حکم تھا اور یہ مجبوری کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس زمانے میں اور لوگ دنیا میں موجود نہیں تھے تو مجبوراً یہ حکم نافذ کیا گیا تھا۔ تو حابیل کی بہن تھی، لبوزا نام تھا اس کا، اور قابیل کی بہن تھی، اس کا اقلیمہ نام تھا۔ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، حابیل کی بہن وہ خوبصورت نہیں تھی۔ جب شادی کا وقت آیا تو حابیل نے پیغام بھیجا قابیل کی بہن کے لیے نکاح کا، تو قابیل نے انکار کر دیا اور قابیل نے کہا کہ آپ کی بہن تو بدصورت ہے، میری بہن خوبصورت ہے، میں بھی خوبصورت ہوں۔ قابیل بھی بہت خوبصورت تھا، تو اس نے کہا کہ میں خود اس سے شادی کروں گا، کوئی اور اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا قابیل کو کہ بھئی حکم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہو، حابیل کر سکتا ہے اور آپ حابیل کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ لیکن قابیل نہیں مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وحی کے ذریعے یہ تجویز پیش کی کہ آپ دونوں صدقہ کریں، جس کا صدقہ اللہ رب العزت قبول فرما لے تو وہی اقلیمہ سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا، قابیل کی بہن سے۔ تو کہتے ہیں کہ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، زراعت کرتا تھا، وہ زمیندار تھا، اور حابیل وہ بکریاں چراتا تھا، بکرے دمبے اس کے پاس ہوتے تھے۔ تو حابیل نے ایک بہترین دمبا ذبح کیا، اور اس وقت صدقہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز آپ نے صدقہ کرنی ہے وہ کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دے آپ، تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت نے صدقہ قبول فرما لیا۔ اور اگر کوئی آگ نہ آتی تو وہ صدقہ ناقابل قبول ہوتا، مردود ہوتا پھر، اور وہ آگ سفید قسم کی آگ ہوتی تھی جو آ کر اس چیز کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ تو حابیل نے ایک دمبا ذبح کیا اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا، اور قابیل نے اپنے کھیتی میں سے کچھ گندم اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر رکھ دیے۔ تو آگ آئی، اس دمبے کو تو جلا دیا لیکن گندم کو نہیں جلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قابیل کا صدقہ قبول نہیں ہوا اور حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ حابیل شادی کرے گا اقلیمہ سے، تو قابیل کو بہت غصہ آیا۔ علامہ جمال الدین ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الامم میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْكَبْشُ الَّذِي ذَبَحَهُ ابراہیم، یہ وہی دمبا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اور فدیے میں ذبح کیا تھا، یہ وہی دمبا ہے۔ تو جو صدقہ اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں تو وہ جنت میں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو قابیل کو بڑا غصہ آیا۔
قابل نے حابیل کو کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آپ کو قتل کروں گا. تو حابیل نے اس کو کہا کہ بھئی اس میں میری کیا غلطی ہے؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت تو متقین کا صدقہ قبول فرماتے ہیں. جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگی، تو اس کا صدقہ اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں. جس کے اندر اخلاص نہیں ہوگی اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. اخلاص کے بغیر اور تقوی کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. تو صدقہ بھی ایک نیک عمل ہے، ایک عبادت ہے. ہر نیک عمل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. جب حابیل کی شادی اقلیمہ کے ساتھ ہو گئی تو قابیل کے دل میں ایک حسد کی آگ بڑک اٹھی، اور اس نے پکا ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر لوں گا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کو خوبصورت کر کے دکھایا. تو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے تھے، ہندوستان میں رہتے تھے، سری لنکا میں. تو حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو قابیل آیا حابیل کو قتل کرنے کے لیے. تو اس میں دو قسم کی روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حابیل جاگ رہا تھا اور قابیل نے اس کو کہا کہ میں آپ کو قتل کر رہا ہوں. حابیل نے کہا کہ آپ مجھے قتل کریں تو میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر میں آپ کو قتل کروں گا تو پھر مجھے عذاب ملے گا، میں گناہگار ہو جاؤں گا. اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، میرا گناہ بھی آپ کے سر پر آ جائے گا. ان تبوء باسمی واثمک فتکون من اصحاب النار. تو قابیل نے نہیں مانا اور اس کو قتل کر دیا. دوسری روایت میں ہے کہ حابیل وہ سو رہا تھا، پتھر پر سر رکھ کر، دوپہر کا وقت تھا، سو رہا تھا. قابیل آیا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس کو طریقہ نہیں سوچ رہا تھا، طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے اس کو قتل کروں. تو شیطان وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر اس کا سر پتھر پر رکھا اور دوسرا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا. تو اس کا سر جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا، بیجا اس کا باہر نکل گیا، وہ پرندہ مر گیا. تو قابیل کو طریقہ سمجھ میں آ گیا، تو اس نے بھی ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر کو دے مارا اور حابیل کو شہید کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر یہ سب سے پہلے شہید کہلایا. تو جب اس کو قتل کر دیا قابیل نے تو پریشان ہوا کہ اب اس کے ساتھ کیا کرے. دو کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا اور زمین کریت کر اس میں دفن کر دیا اس کو. تو قابیل نے بھی اس کو اسی طریقے سے زمین میں دفن کر دیا، اور اسی وقت سے یہ سب سے پہلے زمین میں انسان کا قتل ہوا اور سب سے پہلے وہ انسان اس زمین میں دفن ہو گیا. اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی دفن نہیں ہوا تھا انسانوں میں. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے حج سے تو قابیل سے پوچھے کہ بھئی آپ کا بھائی کہاں ہے حابیل. تو قابیل نے کہا کہ میں اس کا کوئی ذمہ وار تھوڑی ہوں، میں تو کوئی نگران نہیں ہوں اس کا کہ میں اس کی چوکیداری کروں گا، حفاظت کروں گا. کہا دیکھو پتہ نہیں مجھے کیا پتہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ اس نے قتل کیا ہے. آدم علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے سخت، اور فرمایا کہ تغیرت البلاد ومن علیہا فوجہ الارض مغبر قبیح. مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان میں لکھا ہے کہ 1 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، 1 سال تک غم کیا، اور ملائک اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے تھے تعزیت کے لیے. تو تعزیت کرنا سنت طریقہ ہے. سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور تعزیت میں یہ کلمات کہے حیاک اللہ و بیاک، اللہ آپ کو خوش کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو تعزیت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جس کو دکھ پہنچا ہے، جس کو غم پہنچا ہے، اس کے غم کو ہلکا کیا جائے. ایسے کلمات، ایسے الفاظ ادا کیے جائے جس سے اس کا غم اور دکھ وہ کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے. یہی تعزیت ہے
باقی جو تعزیت میں عجیب عجیب کی بدعات اور خرافات داخل ہو گئی ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو 1 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل پر غم کیا۔ ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ غم کرنا جائز نہیں ہے، 3 دن تک کا غم کرنا جائز ہے۔ ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ جب کسی سال میں فوتگی ہو جاتی ہے تو جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس سال وہ گھر والے عید نہیں مناتے، اور یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ اس سال ان کی عید نہیں ہوتی، بلکہ یہ عید کے دن غم منائے، فوتگی کی غم کو تازہ کرے۔ حالانکہ وہ فوتگی عید سے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 5 مہینہ پہلے ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی عید کے دن تمام رشتہ دار اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں اور اس غم کو تازہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور خوشی نہیں مناتے۔ تو یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت نے صرف 3 دن کے غم کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے بعد فوتگی پر غم کرنا جائز نہیں ہے۔ عید خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی منانا ضروری ہے اور غم کرنا جائز نہیں ہے، پرانے غم کو تازہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے اور ایک رسم و رواج ہے، خرافات ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا منگل کے دن قتل کیا تھا۔ مرآت الزمان فی تواریخ العیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا منگل کے دن کے بارے میں کہ یہ کیسا دن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یوم دمن، یہ خون کا دن ہے، فیہ حاضت حواء، اس میں حضرت حواء کو ماہواری حیض آیا، اور وفیہ قتل ابن آدم اخاہ، اور اس میں ابن آدم قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، منگل کے دن قتل کیا تھا۔ بخاری اور مسلم اور مسند احمد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا على ابن آدم الاول کفل من دمها یا کفل منها لأنه اول من سن القتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کے قتل میں جس طرح اس کے قاتل کا حصہ ہوتا ہے گناہ کا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا ہے قابیل، اس کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو قابیل کا بھی ہر قتل میں حصہ ہوگا گناہ کا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی۔ تو جو جس کام کی بنیاد رکھے گا اس کو اس میں قیامت تک جو اس پر عمل کرے گا حصہ ملے گا۔ جو نیک عمل کی بنیاد رکھے گا تو نیک اعمال میں اس کا حصہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین پہنچایا تو قیامت تک جو لوگ اس دین پر عمل کریں گے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا۔ جو 1000 رکعت نفل پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا، جو حج کرے گا، عمرہ کرے گا، جو زکوٰۃ دے گا، صدقات کرے گا، ہر نیک عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح جو قتل کرے گا تو قابیل کا اس میں حصہ ہوگا کیونکہ اس نے اس کی بنیاد رکھی۔ تو جو جس کام کی بنیاد رکھے گا اس کا باقاعدہ اس میں حصہ ہوگا۔ جو فلم بنائے گا تو جب تک وہ فلمیں دیکھی جائے گی تو بنانے والے پر اس کا گناہ ہوگا اور ہر دیکھنے والے کے گناہ میں وہ شریک ہوگا، اس کو اس کا عذاب ملے گا۔ جو بھی کام ہو، چاہے نیک کام ہو چاہے برا کام ہو، ہر ایک میں جو بنیاد رکھنے والا ہے وہ شریک ہوگا، آخر تک شریک ہوگا وہ باقاعدہ۔ تو بہرحال سب سے پہلے قربانی جو دنیا میں ہوئی ہے وہ حابیل نے کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور وہ مینڈے کی قربانی تھی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مینڈا جو تھا دمبا، وہ اقرن تھا، سینگوں والا تھا، ابیض تھا، سفید تھا، اور اسی طرح کے مینڈے اور دمبے کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ تو حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ تورات میں بھی ذکر ہوا ہے،
لیکن تورات میں قابیل کا نام قائن آیا ہے، قابیل نہیں ہے۔ اور تورات میں یہ بھی ہے کہ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی اور قابیل کی عمر 25 سال تھی۔ قرآن میں صرف ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 31، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کرے، بیان کرے ان لوگوں پر، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق اور سچ کے ساتھ۔ آدم کے دو بیٹے، تو قرآن میں بھی صرف یہی آیا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے، اور حدیث میں بھی قرآن اور حدیث میں ان کے نام حابیل اور قابیل نہیں آئے ہیں۔ یہ جو نام ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آثار سے منقول ہے، قرآن اور حدیث میں یہ نام موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، بنی اسرائیل کے دو شخص تھے، ان کا یہ واقعہ، لیکن جمہور مفسرین کے ہاں یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، جب ان دونوں نے صدقہ کیا، صدقہ دونوں نے کیا، حابیل نے قربانی صدقہ کی اور قابیل نے گندم صدقہ کی ہے۔ قربانن کا قربانی معنی ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہوگا صدقہ۔ فتقبل من احدہما، تو قبول کیا گیا ان دونوں میں سے ایک کا صدقہ، ولم يتقبل من الاخر، اور قبول نہیں کیا گیا دوسرے کا صدقہ۔ قال لأقتلنک، اس دوسرے نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ قال، تو حابیل نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں متقین سے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں گے میری طرف، لتقتلنی، تاکہ مجھے قتل کر دیں، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نہیں ہوں ہاتھ پھیلانے والا آپ کی طرف تاکہ آپ کو قتل کروں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ انی اريد، میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ آپ اٹھائے میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ، فتکون من اصحاب النار، اور آپ ہو جائے جہنم والوں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالمین کا بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو مزین کر دیا اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل، فقتلہ، تو قتل کر دیا اپنے بھائی کو، فاصبح من الخاسرین، اور ہو گیا وہ خسارہ اٹھانے والوں سے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوہ بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کورید رہا تھا، لیریہ، تاکہ اس کو دکھا دے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے چھپاتے ہیں اپنے بھائی کے لاش کو۔ قال، قابیل نے کہا، یا ویلتا، اے افسوس، اعجزت، میں اتنا عاجز ہو گیا، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں ہو جاؤں اس کوے کے جیسا، یعنی کوے میں مجھ سے زیادہ فنٹر ہے، زیادہ ماسٹر ہے، میرا استاذ بن گیا۔ فأواری سوءۃ اخی، تاکہ میں چھپا لوں اپنے بھائی کے لاش کو۔ فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا پشیمانوں میں سے۔ تو بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے درس عبرت موجود ہے، جس میں ایک درس عبرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت صدقہ اور قربانی اس شخص کا قبول فرماتے ہیں جس کے اندر اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا۔ جس کے اندر اخلاص نہیں ہوگی، اس کا صدقہ، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اور تمام نیک اعمال کے لیے یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بھائی بھی آدمی کو قتل کرنے تک جا سکتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے تک جا سکتا ہے، اس وجہ سے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بھائی کا اپنا مقام ہے شریعت میں، اپنی ویلیو ہے، اس کے عزت احترام اپنی جگہ پر، لیکن بعض بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، کہ بھائی کو اپنے بھائی کے قتل پر مجبور کر دے، تو حسد سے دور رہنا چاہیے۔ حسد انسان کی دنیا و آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے چکر میں پڑھ کر بھائی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے، جوائنٹ فیملی میں،
کہ بھائی اپنے بھائی کی دشمنی صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ ان کی بیویاں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، بیویوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے اور لڑکیوں کی وجہ سے بھائیوں میں پھوٹ پڑتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔